اگر کابینہ تحلیل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر کابینہ تحلیل ہو گئی، پہلی تو بات ہے مجھے کابینہ تحلیل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو انہوں نے گیم پلان کی تھی، جن لوگوں نے یہ گیم پلان کی تھی کہ عدم اعتماد کے ذریعے کابینہ کو تحلیل کر دیا جائے، تو وہ چیز ان کے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ یعنی اگر دیکھیں کہ یہ لوگ بیسیکلی، آپ تھوڑا سا اس بات کا اگر جائزہ لیں کہ اس وقت یہ لوگ جو عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، اس سے یہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کا نعرہ یہ تھا، عدم اعتماد والوں کا نعرہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ایک وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ متفق نہیں ہو رہے۔ ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ان کا آ جائے۔ ایک پارٹی کہتی ہے میرا وزیر اعلیٰ آ جائے، دوسری پارٹی کہتی ہے میرا وزیر اعلیٰ آ جائے، تیسری پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آ جائے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ تو اس وقت اپنے عہدوں کی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عہدوں کی تقسیم کے اوپر لڑ رہے ہیں، تو عوام کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ تو یہ جو کابینہ کا تحلیل ہونا ہے، ایک تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور دوسرا چونکہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ جب تک کوئی بندہ مخلص نہیں ہوتا اور صحیح مصمم ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کسی کوشش کے لیے نہیں نکلتا، اگر یہ لوگ حقیقتاً پاکستان کے لیے نکلے ہوتے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اب تک اسمبلیاں تحلیل ہو چکی، تحلیل ہو گئی ہوتی۔ لیکن چونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کی نیت ہی پاکستان کی بہتری نہیں ہے، اس لیے نہ تو یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان ہی پرائم منسٹر رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہتر کام کریں گے۔ اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک کی، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر تو پیسہ جو ہے یہ سب سے بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، بالکل عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خان صاحب نے ہمارے ملک کی عزت کا جو معیار بلند کیا ہے، جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، جو انہوں نے امریکہ کو کہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، جو انہوں نے اسلامو فوبیا کے اوپر کام کیا ہے کہ دیکھیں کوئی ہمارا گزشتہ پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر بات نہیں کر سکا، نان مسلمز کو یہ بات سمجھا نہیں سکا کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں ایک ایسا حکمران دیا، ایسا لیڈر دیا، بے شک اس کے اندر خامیاں ہوں گی، اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر خامیاں، اس کے باوجود اس نے اسلامو فوبیا کا نعرہ بلند کیا، اور اس نے جا کے اقوام متحدہ کے اندر لوگوں کو کنونس کیا، اور 15 مارچ کو اسلامو فوبیا ڈے کے طور پہ اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کر دیا، اور کینیڈا نے اور رشیا نے اور دیگر کئی ممالک نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور اسی وقت دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، ہم نے برابری کی سطح پہ آ کے بات کی، ہم نے اپنے الائنس خود منتخب کرنے شروع کر دیے، ہم ذہنی غلامی سے نکلے، تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور ہمیں وقتی طور پہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ، دیکھیں آزادی کی ہمیشہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہم لوگوں کو پیاز ٹماٹر کی قیمتوں سے باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کے سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے نبی نے غزوہ تبوک میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ لڑی تھی، وہ مسلمانوں کی آزادی کی جنگ تھی، وہ مسلمانوں کے حقوق کی جنگ تھی۔ تو یہ سنت رسول ہے کہ اگر کوئی مہنگائی بھی آ گئی ہے، آپ کو کوئی بھوک بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بھوک برداشت کرنے کا کوئی کاز موجود ہے، کوئی ایسی ریزن موجود ہے، تو آپ کو وہ برداشت کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں مہنگائی کے بدلے میں ملکی خود مختاری مل رہی ہے تو ہمیں مہنگائی کو چھوڑنا چاہیے، ہمیں ملکی خود مختاری کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک کی عزت بلند ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے ملک کی عزت بلند کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کی ایک حکمران نے کہا تھا، جب اس کو کہا گیا کہ آپ اپنا ایٹمی پروگرام چھوڑ دیں، آپ ایٹم بم بنانا چھوڑ دیں، اگر پاکستان ایٹمی پروگرام بند کر دے تو آپ کو اتنے بلین، اتنے ارب ڈالر آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس ہمارے حکمران نے کہا تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر نے، کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنا ایٹمی پروگرام بند نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں اس وقت بھی ہمارا ملک بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزرا، ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگیں، ہماری کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوئی، ہمیں مہنگائی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایٹمی طاقت بنا دیا۔ جب ہم اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، جب ہم اپنی خود مختاری پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، ہمیں مہنگائی ضرور برداشت کرنی پڑے گی، لیکن ہم دنیا کی باعزت قوم بن جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو رہنا چاہیے، اور خان صاحب کو مزید پرفارم کرنا چاہیے، اور جب ان کا ٹینیور پورا ہو تو پھر عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کو لے کے آنا ہے۔